بشرا بی بی آن ریکارڈ ہیں کہ مجھے چھوڑ کے سارے لوگ جو ہے بھاگ گئے. بگوڑے یہ سارے لوگ بھاگ گئے کہ جب علی امین گنڈا پور صاحب کی گاڑی پہ حملہ ہوا, ان کے ورکروں نے ان کو ڈنڈے مارے, ان کے گاڑی کو توڑنے کی کوشش کی جب وہ بھاگ رہے تھے, تو ان کے گارڈز نے جو ہے فائرنگ کی اپنے ورکروں کے اوپر. ایک بات پہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ انہوں نے اب ایک نیا کارڈ جو ہے پلے کرنا شروع کیا ہے, اور اس صوبائیت کا کارڈ ہے. ایک شخص ہمارے یہاں پہ 11-12 سال حکمران رہا, اس کا نام ایوب خان تھا. بنگلہ دیش بناتی ہے, بلکہ اس نے باقاعدہ کیمپین چلائی بنگلہ دیش بنانے کی کہ مشرقی پاکستان علیحدہ ہو جائے. آج اس کے رشتہ دار جو ہیں یہاں پہ صوبائیت کا کارڈ کھیل رہے ہیں. اس ملک کے اوپر جناب ڈپٹی اسپیکر, جتنا حق کسی پنجابی, سندھی, بلوچی کا ہے اتنا ہی پشتون کا ہے. ہم 4 بھائی ہیں اس خانوادے میں جس کا نام پاکستان ہے. اب اگر ان کے کہنے پہ کسی اور صوبے سے ایک بندہ بھی نہ آئے, جنرل سیکرٹری صاحب ان کے اکیلے اپنی گاڑی میں لاہور پھرتے رہیں, اور جہاں پہ 4 بندے اکٹھے ہوئے تھے وہاں پہ وہ نہ پہنچے, تو اس میں لوگوں کا کیا قصور ہے؟ اس میں پشتون ورسز ریسٹ آف پاکستان جو ہے وہ کیا ایکسپلائٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہاں سے بھی اگر سرکاری ملازم لائے جاتے ہیں, وہاں سے پولیس جو ہے سفید لباس میں لائی جاتی ہے, اور یہ سارا اس وقت ان کو خیال نہیں آتا کہ وہ بھی پشتون ہیں. پارا چنار میں جو قتل عام ہو رہا ہے وہاں پہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, تو چیف منسٹر کا وہ بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے صوبے میں امن قائم کرے, اپنے صوبے میں جو ہیں جو حقوق ہیں اپنے صوبے کے رہنے والوں کے, ان کے حقوق جو ہے بجا لائے. ان کو چھوڑ کے انہوں نے اسلام آباد پہ چڑھائی کی. پاکستان کی پالیٹکس میں ہر دن نئے ڈرامے ہو رہے ہیں. آج خواجہ آصف اور عمر ایوب کے درمیان پارلیمنٹ میں زبردست لڑائی دیکھنے کو ملی, جہاں ایک دوسرے کو جھوٹ بولنے کے الزامات لگائے گئے. مگر یہ صرف شروعات ہے. آپ بھی دیکھیے کیسے ہر روز نئے اسکینڈلز اور جوابی حملے ہو رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تیسری دفعہ جو ہے وہ چڑھائی ان کی ناکام ہوئی. اور یہ لیڈرشپ جانتی ہے ان کی, میں نام نہیں لینا چاہتا, کہ بانی پی ٹی آئی نے سنجانی کا ایگری کیا جب رات کو 10 بجے جیل کھولی گئی, لیکن ان کی بیگم صاحبہ نے ریفیوز کر دیا. اس نے کہا میں ان کو الزام نہیں دیتا, کراؤڈ دیکھ کے ویسے ہی بندے کا جو میٹر پھر جاتا ہے کہ اتنا کراؤڈ تھا, انہوں نے کہا جی چلیں جی ڈی چوک چلتے ہیں. اور یہ جو ہے اس کے بعد جب یہ وہاں سے پسپا ہوئے ہیں, بھاگے ہیں, دم دبا کے بھاگے ہیں, ساری کی ساری لیڈرشپ اپنے ورکروں کو چھوڑ کے بھاگی ہے. اور ورکر ویڈیو موجود ہے, آپ اس ہاؤس میں اس دن کی ویڈیو چلائیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ گولی کس نے چلائی, فائرنگ کس نے کی, کون وہاں سے بھاگا, کون بڑکیں لگا رہا تھا. اور جب کنفرنٹیشن کا موقع آیا, جب دھرنے کا موقع آیا, یا کھڑے رہنے کا موقع آیا, تو کون کون وہاں سے بھاگا ہے. اور ان کو یہ راستہ مل گیا ہوا ہے, سارے جو منال کے راستے بھاگتے ہیں. تینوں دفعہ جب یہ بگوڑے ہوئے ہیں, چیف منسٹر صاحب تینوں دفعہ پہلے کے پی کھڑے ہوتے ہیں, اس کے بعد کوسار کمپلیکس کھڑے ہوتے ہیں, اس کے بعد پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں, اس کے بعد 12 ضلعوں سے جو ہے پشاور پہنچ جاتے ہیں. جناب اسپیکر, یہ توہین ہے اجتماعی شعور کی جو یہ باتیں کرتے ہیں. اب سول نافرمانی کی انہوں نے کال دی ہے. آج سے 10 سال قبل بھی انہوں نے سول نافرمانی کی کال دی تھی, اور کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بانی پی ٹی آئی نے خود جو ہے مختلف یوٹیلیٹی بلز کو جو ہے آگ لگائی تھی, اور لوگوں کو کہا تھا کہ یوٹیلیٹی بلز نہ دینا. کسی نے ان کی کال کے اوپر جو ہے لبیٹ نہ کہا. لوگوں نے یوٹیلیٹی بلز بھی دیے, اور ان کی کال جو ہے وہ فیل ہو گئی. آج بھی میرا چیلنج ہے ان کو, اللہ کے فضل سے ان کو کوئی پاکستانی جو ہے وہ یوٹیلیٹی بل دینے سے انکار نہیں کرے گا. کوئی ایکسپیٹ پاکستانی جو ہے, بیرون ملک رہنے والے پاکستانی جو ہیں, وہ اپنے گھر اپنے ملک میں ترسیلات بیچنا جو ہے وہ بند نہیں کریں گے. یہ ضرور کریں. میں اصرار کرتا ہوں کہ یہ نافرمانی, سول نافرمانی کے اوپر ضرور کھڑے رہیں, اس سٹینڈ لیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جس طرح ان کے 3 حملے جو ہیں وہ فیل ہوئے ہیں, اسی طرح سول نافرمانی کی کال بھی جو ہے فیل ہوگی. جناب اعلیٰ, افسوس کی بات ہے کہ جب اتنی ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے, جب اتنی شکست اٹھانی پڑتی ہے, جب اس طرح بھاگنا پڑتا ہے میدان سے, تو اس کے بعد صوبائیت کا کارڈ کھیلنا جو ہے, میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وابستگی, وفاداری کی کا تقاضا یہ ہے کہ اس ہاؤس میں آپ ممبر ہوں, اس ہاؤس نے آپ کو عزت دی ہو, جو اس کا وفاق کا ہاؤس ہے, اس ہاؤس میں کھڑے ہو کے ایسے بیج بونے کی کوشش کی جائے, اور باقاعدہ جو بچے اوپر بیٹھے ہیں ان کو ایڈریس کر کے بات کی جائے, کیونکہ وہ بچے جو ہیں ہمارے صوبے کے پی سے آئے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ گھٹیا اور کیا حرکت ہو سکتی ہے؟ سر یہ ڈی این اے پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے, بہت ڈیپینڈ کرتا ہے ڈی این اے کے اوپر, کہ انسان کا ڈی این اے کس قسم کا ہے. اگر آپ کے ڈی این اے میں
پاور یوزرو کرنے کی ٹریڈیشن ہو، اس کے جراثیم ہوں، آمریت کے جراثیم ہوں، اور بے شمار قسم کے، میں لمبی باتوں میں نہیں جانا چاہتا، تو پھر وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ان کی شکست خوردہ جو ذہنیت ہے اس کی نشاندہی کرتے ہیں یہ الفاظ جو ہیں جو انہوں نے استعمال کیے وفاق کے خلاف، پاکستان کی وحدت کے خلاف، جو انہوں نے بیج بونے کی کوشش کی ہے۔ جناب والا، میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ ان کے 3 حملے ناکام ہوئے ہیں۔ بڑا بول نہیں بولتا، اللہ کے فضل سے ان کا سول نافرمانی والی کال بھی ناکام ہوگی۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو 26 نومبر کے دن جن باتوں پہ یہ اگری کر چکے ہوئے تھے، ان کے ورکروں کو پتہ لگ جائے تو جس طرح جوتیاں کھا کے اس دن بھاگے تھے، اس سے زیادہ جوتیاں کھائی جائیں۔ اور یہ ڈھال بنانا خواتین کو، اور پھر خاتون جو ہے وہ اپنے خاوند سے بھی زیادہ امبیشس ہوں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ان کی پارٹی کا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کسی ان کے ہاتھوں سے نقصان کو بچائے۔ 4 سال کی ان کی حکمرانی میں جو نقصان پہنچا ہے، آج بھی پاکستان جو ہے اس کا بھگتان کر رہا ہے، اس کے نتائج کو بھگت رہا ہے۔ اس ڈسمینٹلڈ سچویشن کو، ایک جو ہے کھنڈرات جو چھوڑ کے گئے تھے، آج اس پہ اللہ کے فضل سے پھر ہماری تعمیر ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اس ملک میں جو ہے ترسیلات بڑھی ہیں، 4 سے 6 بلین ڈالر منتھلی سالانہ ترسیلات بڑھی ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ 1 لاکھ جو ہے چلی گئی ہے۔ ہمارا جو پالیسی ریٹ جو ہے وہ 5.5% وہ نیچے آ گیا ہے۔ ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ ریپلینش ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ انفلیشن جو ہے ہماری سنگل ڈیجٹ کے اوپر، لو سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے۔ یہ باوجود اس بات کے کہ انہوں نے ڈسرپشن کرنے کی پوری کوشش کی ہے کہ کہیں اکنامک ریکوری نہ ہو جائے۔ ایک دیوالیہ صوبے کی لیڈرشپ لے کے بار بار حملہ کر رہے ہیں، جس کے بعد تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، ہسپتال چلانے کے پیسے نہیں ہیں، اسکول چلانے کے پیسے نہیں ہیں۔ پہلے اپنے صوبے کی خدمت کریں، جو ہے کوئی لسانیت کی یا صوبائیت کی بات کریں، پہلے کچھ ڈیلیور تو کریں۔ آپ نے 4 سال میں کیا ڈیلیور کیا؟ آپ پچھلے 10-12 سال سے حکمران ہیں کے پی کے اندر۔ کے پی کو باقی صوبوں کے ساتھ کمپیئر کر لینا کہ آپ نے وہ صوبہ جو ہے اچھا خاصا کھاتا پیتا خوشحال جو ہے صوبہ جو ہے، اس میں دہشت گردوں کو لا کے بسا دیا۔ سارے صوبے میں دہشت گردی ہے، وہاں پہ اتنا خون خرابہ ہو رہا ہے، اس خون خرابے کو چھوڑ کے آپ خون خرابہ کرنے جو ہے ڈی چوک میں آ جاتے ہیں۔ جناب والا، یہ اس ملک کے ساتھ وابستگی یا محبت یا کمٹمنٹ کی نشانی نہیں ہے۔ ان لوگوں کا کیا ایک ایسا ایجنڈا ہے جو خدا نخواستہ اس ملک کی دشمنی کا ایجنڈا ہے، جو ہم نہیں اچیو ہونے دیں گے، قطعی طور پہ اچیو نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جتنی بار چاہتے ہیں حملہ آور ہوں، ہر دفعہ یہ بھاگیں گے، ہر دفعہ ان کے جو ورکرز ہیں ان کو پتہ لگ گیا کہ ان کی کیا اوقات ہے۔ یہ جتنے لیڈر ہیں اتنے ان کے اوپینین ہیں۔ اتنے اختلافات جو ہیں آپ کو کسی پولیٹیکل پارٹی میں نظر نہیں آئیں گی۔ ایک پولیٹیکل پارٹی میں ایک ہوتی ہے، ایک ڈسپلن ہوتا ہے، یا وہ باتیں کرتے ہیں اس میں کوئی کوہرنس ہوتی ہے باتوں میں آپس میں۔ آدھی لیڈرشپ سے زیادہ جو ہے وہ تو ریزائن کر گئی تھی اس دن 26 نومبر کو۔ کس بات پہ ریزائن کر گئی تھی؟ اپنے انٹرنل اختلافات کی وجہ سے ریزائن کر گئی تھی نا۔ اندر کی باتیں میں زیادہ لمبی نہیں بتانا چاہتا، بات چیزیں امانتیں ہیں ہمارے پاس کہ انہوں نے ہم سے رابطے کیے، یا آج رابطے کر رہے ہیں، یا کل رابطے کر رہے ہیں، اور اب رابطوں میں کیا کہہ رہے ہیں یہ، اور بانی پی ٹی آئی کیا پیغام بھجوا رہا ہے باہر۔ خدا کا واسطہ ہے، صوبائیت یا لسانیت یا اس ملک میں کوئی ایسے بیج نہ بوئیں جس کی فصل جو ہے کل جو ہے سارے پاکستان کو کاٹنی پڑے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ تھا آج کا پولیٹیکل ڈرامہ جو ہم نے آپ تک پہنچایا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔